الحمد لله رب العالمين. جھوٹی گواہی جو ہے نعوذ باللہ شرک کے بعد بڑا گناہ ہے. شہادت الزور، اللہ کے نبی نے فرمایا شرک کے بعد بڑا گناہ جو ہے جھوٹی گواہی. ہمیں ٹور والے جو ہیں وہ جو مرغیاں وغیرہ کھلاتے ہیں وہ باہر کی آتی ہیں، باہر کی مرغیوں کا کوئی اعتبار نہیں، کیونکہ وہ کافر ملک ہیں. وہ کون سے ہمارے لیے آدمی رکھے ہوئے ہیں کہ ذبح کریں گے اسلامی طریقے سے؟ وہ تو یہ کرتے ہیں جی کہ ٹیپ ریکارڈر لگا دیتے ہیں، ٹیپ ریکارڈر چلتا رہتا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر، اور ان کی گردنیں کٹتی رہتی ہیں. وہ نہ کھایا کریں، بہتر ہے. بہرحال میلاد بدعت ہے، اس کے لیے پیسے نہ دیا کریں. اگر وہ زیادہ تنگ کریں تو ان کو کہو کہ ہمیں بتاؤ حضور پاک نے حکم دیا ہے. اگر نہیں دیا تو کیا ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن، حسین نے میلاد منایا ہے؟ وہ تم دکھا دو، میں عذاب دوں گی. رخصتی سے پہلے اگر طلاق ہو جائے، طلاق ہو جاتی ہے، لیکن دوبارہ نکاح کرنے کے لیے نکاح ہو چکا تھا تو عدت گزارے گی. اگر نماز میں کسی کو الٹی آ جائے منہ بھر کے تو پھر نماز ٹوٹ جاتی ہے. طوطا اور مور میرے علم میں نہیں ہے، لیکن میں نے سنا یہی ہے کہ وہ حلال ہے. ویڈیو کال پہ روضہ رسول پر کسی کو دکھائیں بالکل ناجائز ہے، بے ادبی ہے. وہاں تو آدمی ایسے جائے کہ پاؤں کی آواز بھی پیدا نہ ہو، انتہائی خشوع خضوع کے ساتھ، ادب کے ساتھ. ادب والے وہ تو نہیں ہوتے جو فلمیں بناتے رہیں. ہمارے رشتہ داروں نے خودکشی کی ہے، اس کے لیے آپ دعا کر سکتے ہیں. وہ کافر تو نہیں ہے، گناہ کیا ہے اس نے، اللہ اس کی مغفرت فرمائے. اگر کسی کے منہ میں بیوی کا دودھ آ گیا تو نکاح تو نہیں ٹوٹتا، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ ہمارے علاقوں میں جو رواج ہے 40 دن کے بعد 40واں کرتے ہیں، وہ بالکل بدعت ہے. آپ کو بڑی محبت ہے تو روز خیرات کرو، صرف 40ویں دن کیوں کرتے ہو؟